والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ کل ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خلافت کی تمام صفات آدم علیہ السلام میں پائی تو آپ کو زمین کا نائب اور خلیفہ بنانے کے لیے مقرر کیا، اور کس طریقے سے شیطان نے اللہ کے حکم کے خلاف عمل کیا، انکار کیا، کفر کیا، تکبر کیا، اور اللہ کے حکم کے خلاف مصلحت اور حکمت کو تلاش کیا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا تو اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال لیا، اور اس کو جو منصب اور اس کو جو مقام اللہ نے عطا کیا تھا وہ سارا اس سے چھین لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان نے 700 سال تک عبادت کی اللہ کی، اور بھی کی ہے 700 سال تک، اس کے باوجود اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ کیا سبق ملا؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اطاعت اور عبادت پہ ناز نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اللہ کے اور رسول کے سامنے اور جس کے سامنے اللہ نے جھکنے کے لیے کہا وہاں جھک جائے، چھوٹا بن جائے۔ اس کا خلاصہ ہم نکالیں گے تو نکل کر ہی آئے گا کہ شیطان کو یہ سزا جو ملی وہ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض مرتبہ اس شخص سے ساری توفیق چھین لیتا ہے۔ خاص طور سے قرآن اور حدیث کا جب مسئلہ آئے تو بات سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، آمنا اور صدقنا کہہ دینا چاہیے کہ میں ایمان لایا، اور یہ جو بھی بات ہے اگرچہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن یہ سچ ہے۔ اللہ ایسے شخص کو بچا لیتے ہیں۔ شیطان کو اللہ نے نکال دیا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے فرمایا کہ تم لوگ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، اور اس مخصوص درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ تم اپنا نقصان کر بیٹھو گے۔ کل ہم نے کہا تھا فتکون من الظالمین، کہ اس کا ترجمہ اگرچہ یہ بھی ہے ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، کر سکتے ہیں یہ بھی ترجمہ، بعض اکابر علماء نے کیا ہے، لیکن بعض دوسرے علماء نے یہ ترجمہ جو کیا ہے جو ہم نے یہاں پر کیا، ورنہ تم اپنا نقصان کر بیٹھو گے، اس کو زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان اب شیطان پر یہ فکر سوار ہو گئی کہ کس طریقے سے میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالوں، کس طریقے سے میں آدم علیہ السلام کو بہکاؤں۔ چنانچہ وہ کوشش میں لگا رہا۔ اس پارے میں بھی تذکرہ ہے، 8ویں پارے میں بھی تذکرہ ہے، اور دیگر پاروں کے اندر بھی تذکرہ ہے۔ کس طریقے سے کوشش کرنے لگا؟ یہاں قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو ڈگمگا دیا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، چنانچہ جس جنت میں وہ لوگ تھے اس جنت سے دونوں کو نکال دیا۔ اللہ ناراض ہو گئے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور فرمایا اور وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم سب اتر جاؤ یہاں سے، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھہرنا ہے اور نفع اٹھانا ہے۔
فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے. تلقى آدم من ربه، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. فتاب علیہ، ان کلمات کے ذریعے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. پہلی بات ہمارے سامنے یہ عرض کرنی ہے، شیطان نے کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں کیسے آ گئے. مختلف باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ شیطان کو تو اللہ نے پہلے ہی باہر نکال دیا تھا، پھر وہ کیسے بہکا لے گیا آدم علیہ السلام حضرت حوا کو. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وسوسے کے ذریعے. ہم نے گزشتہ عرض کیا تھا اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت اور پاور دیا ہے کہ وہ آدمی کے دل سے کھیلتا ہے، اس کے اندر وسوسے یعنی خیالات ڈالتا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس نے وہیں سے دور سے ہی جنت کے باہر سے ہی آدم علیہ السلام کے دل میں خیالات ڈالے. وہ خیالات کیا تھے؟ 8ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے. ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. آدم علیہ السلام کو بہکانے لگا، کہنے لگا اللہ نے تمہیں اس درخت سے کیوں روکا ہے؟ اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کو کھا لو گے تو فرشتہ بن جاؤ گے اور ہمیشہ جنت میں رہو گے. اللہ سے آدم علیہ السلام کو ظاہر سی بات ہے کہ بہت محبت تھی. ایک روایت میں ہے کہ شیطان نے اس طریقے سے وسوسہ ڈالا کہ فرمایا تم کو معلوم ہے اللہ نے درخت سے کیوں روکا ہے؟ اس آدم علیہ السلام نے فرمایا کیوں روکا؟ فرمایا اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ یہیں رہو گے. اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ. بلکہ اس نے حقیقت ظاہر کر دی آدم علیہ السلام کے سامنے کہ اللہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہے، وہاں تمہارے بیوی بچے ہوں گے، وہاں پریشانیاں ہوں گی. ساری باتیں جو ہونے والی تھی وہ سب شیطان نے کہہ دیا کہ اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اس درخت کو کھا لو. آدم علیہ السلام کو اللہ سے محبت تھی، وہ اللہ سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے، اور اس پر وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں بھی کھانے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم دونوں سے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس میں تمہارا فائدہ ہے. شیطان اسی طریقے سے انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا، غلط بات میں فائدہ دکھلاتا. تو فرمایا اس میں تمہارا فائدہ ہے. آدم علیہ السلام کو ابھی تک کسی سے واسطہ نہیں پڑا تھا، پہلا واسطہ پڑا ابلیس سے، اور وہ بھی اللہ کی قسمیں کھا رہا. تو اللہ کا جب نام سنا آدم علیہ السلام نے تو ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی کوئی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، اللہ کی کوئی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا. ان کو یہ گمان ہوا، لہذا یہ جو کہہ رہا ہے اللہ کی قسم کھا کر یہ ضرور سچ کہہ رہا ہوگا، لاؤ ہم اس کو کھا لیتے ہیں تاکہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہیں. چنانچہ وہ جو بھی درخت تھا اس کو آدم علیہ السلام نے کھا لیا. بعض روایات میں ہے سورہ طٰہٰ کے اندر اس کا تذکرہ بھی ہے، اور جنت کا جہاں بیان ہے اس میں بھی ہے کہ جنت میں آدمی کو پیشاب پاخانہ نہیں ہوگا. پینے کی جو چیزیں جنت میں مشروبات جو رہے گی وہ پسینے کے ذریعے ہضم ہو جائے گی، اور معقولات کھانے کی جو چیزیں رہے گی وہ ڈکار کے ذریعے ہضم ہو جائے گی. وہاں لیٹرنگ میں نہیں جانا پڑے گا، پیشاب پاخانہ نہیں ہوگا. آدمی پینے کی جتنی چیزیں جنت کی نہریں ہیں، دودھ ہے، شہد ہے، پانی ہے، اور پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کرے گا. پیشاب کا تقاضا نہیں آئے گا اسے، پسینے کے راستے سے کیا ہوگا؟ وہ ہضم ہو جائے گا. ایسے ہی کھائے گا جتنی چیزیں ڈکار کے راستے سے وہ ہضم ہو جائے گی. تو آدم علیہ السلام حضرت حوا جب جنت میں رہ رہے تھے تو ان کو پیشاب پاخانے کا تقاضا نہیں آتا تھا. چنانچہ جیسے ہی دونوں نے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو شیطان نے زیادہ زور ڈالا ان پر
اور ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جب بات نہیں مانتا تو عورت کے سامنے اچھے اچھے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، عورت بات منوا لیتی. تو اس نے کہا کہ جو درخت ہے نا، یہ جو بھی درخت ہے، یہ خاص درخت جو ہے اس سے منع کیا اللہ نے. باقی اس قسم کے جو سارے درخت، ایک فرض کر لو کہ گیہوں کا درخت لے لو چھوٹا سا، تو تم کو اس درخت سے منع کیا. شیطان کہنے لگا اس کے علاوہ اس جنس کے جو دوسرے درخت ہیں وہ کھا سکتے. جب اس نے کہا تھا کہ کھا لو، تو آدم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ درخت جو ہے اللہ نے اس سے منع کیا ہے، لیکن یہاں ان سے چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، نسیان ہو گئی. کیا؟ شیطان نے جو چکمہ دیا کہ اس درخت سے منع کیا، اس قسم کے دوسرے درخت سے نہیں منع کیا. دور جدید کے بعض لوگ حضور کی حدیث کو ایسے ہی سمجھتے. جیسے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر اپنے ہاتھ میں سونا لیا اور ریشم لیا، اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ نے مردوں پر حرام کیا ہے اس کا استعمال. تو جتنے بھی صحابہ تھے سب کو معلوم تھا کہ وہ خاص سونا تھوڑی حرام کیا تھا جو ہاتھ میں تھا، یعنی پورا سونے کی ہر جنس مردوں پر حرام ہے، ریشم کی ہر جنس مردوں پر حرام ہے. تمام قسم کا ریشم، تمام قسم کا سونا مردوں کے استعمال کے لیے جائز نہیں. تو ایسے ہی یہاں پر بھی یہ مطلب تھا، لیکن شیطان نے چکمہ دے دیا حضرت آدم علیہ السلام کو. اسی کو قرآن نے کہا ہے ازلہما، پھسلا دیا، ڈگمگا دیا، بہکا دیا شیطان نے. حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، وہ اس کے بہکاوے میں آ کر کے ہاؤ اللہ نے اس درخت سے منع کیا تھا، لاؤ اس جنس کا دوسرا درخت کھا لیتے. وہ کھا لیا. تو کیا ہوا؟ جنت میں پہلے پیشاب پاخانہ نہیں آتا تھا. جیسے ہی کھائے آدم علیہ السلام نے، تقاضا آ گیا. کیا آ گیا؟ تقاضا. حضرت حوا نے کھائی تو ان کو بھی تقاضا آ گیا، پیٹ مڑوڑنے لگا. ان کا تقاضا کیا تھا؟ وہ جو عورتوں کے مخصوص ایام رہتے ہیں پیریڈ کے، وہ شروع ہو گیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو تقاضا آ گیا، ڈھونڈ رہے جگہ کہاں کرنا، پریشان. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہاں کرو. جب تقاضا کیا تو اس کی بدبو سے خود پریشان ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہو گئی ہمارے ساتھ. اور روایات میں جو مشہور ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کھانے کے اثر سے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بدن سے کپڑے جنتی نکال لیے. جو تاج پہنا رکھا تھا جنت کا سر پر، وہ بھی آدم علیہ السلام سے لے لیا کہ آپ نے ہمارا کہنا نہیں مانا، آپ سے ہماری نعمتیں ہم واپس لے رہے. یہاں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے جس کو قرآن نے دوسری جگہ عرض بھی کیا. شیطان ہمیشہ آدم اور آدم کی اولاد کو ننگا کرنے پر تلا رہتا. جنت میں بھی ننگا کیا تھا وسوسے ڈال کر، آج بھی ننگا کر رہا. لڑکیوں کا تو اللہ بھلا کرے، عورتوں کا ایسے لباس ایجاد ہو گئے ہیں جن کو پہننے کے باوجود بھی عورت ننگی ہے. حضور کی حدیث ہے اتنا باریک لباس پہننا اور اتنا فٹ لباس پہننا کہ بدن کی ساخت ہیئت نظر آ رہی ہو تو گویا کہ وہ ننگا ہی ہے، وہ لباس پہننے والا نہیں ہے. ایسے ہی ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، وہ دوپٹہ ہے نا، دوپٹے کو جو بولتے وہ اصل میں دو پٹا تھا. وہ کیا تھا؟ دو پٹے ایسے ڈالا کرتے تھے وہ کہ اس میں سر سے لے کر سینہ سب چھپ جاتا تھا، اتنا بڑا. اب آپ دیکھ رہے ابھی شادیوں میں عید میں کپڑے لائیں گے آپ فیملی کے واسطے، دیکھو کتنا بڑا دوپٹہ آ رہا اس میں. دو پٹے نہیں ہو، ایک پٹا بھی اتنی سی چروٹی آ رہی ہو جو سر پر بھی برابر بیٹھتی نہیں. آگے لاؤ تو پیچھے خالی، پیچھے لاؤ تو آگے خالی. اور وہی کیا کرتے ہیں ہم اپنی جوان لڑکیوں کو، اپنی عورتوں کو اب عید کے موقع پر پہنا کر 26ویں روزے کو یا پھر عید کے دن گھمائیں گے گلیوں کے اندر. سر کھلا ہوا، بال کھلے ہوئے، جوان لڑکیاں، بدن کی ہیئت نظر آ رہی، پردے کا کوئی لحاظ نہیں. یہ سارے شیطان کے چنگل میں آ گئے، بہکاوے میں آ گئے. تو روز اول بھی شیطان نے یہی کیا تھا کہ ہمارے جو جد امجد ہے آدم اور حوا، ان دونوں سے لباس اتروایا. دنیا کے اندر آنے کے بعد بھی اس کی کوشش یہی ہے. اور اس دماغ عجیب لڑاتا ہو. جب لباس کی بات چلی تو دیکھو پینٹ جو ہے اس کو نیچے لے جاتا اور شرٹ جو ہے اس کو اوپر لے جاتا. اور حدیث میں کیا ہے، حضور کا کرتا وہ نیچے تک تھا
ابھی کل مجھ سے کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی نے اعتراض کیا، نوجوانوں کو بڑا اعتراض سوچ رہا بھی کہ یہ جو لباس علماء پہنتے ہیں اور جو مسلمان پہنتے کرتا پیجامہ حضور کا لباس نہیں ہے۔ ہاں بالکل حضور کا لباس نہیں ہے، لیکن حضور سے ملتا جلتا لباس ہے۔ حضور کا جو لباس تھا وہ جھبا تھا، جھبا لیکن ٹخنوں تک نہیں، پنڈلی تک آپ کا جھبا آتا تھا اور وہاں تک سلا ہوا رہتا تھا۔ تو یہ لباس تھا حضور کا یہاں تک، اور پیجامہ جو تھا وہ ٹخنوں سے اوپر تھا، پنڈلی نظر آتی تھی، یعنی کرتے کے تھوڑے سے نیچے تک پیجامہ رہتا تھا۔ مرکز جس جو گیا ہوگا اس نے دیکھا ہوگا مولانا ابراہیم صاحب دیولا، وہ پہنتے وہ لباس، اور بھی بہت سے پہنتے ہیں ویسا۔ تو یہ تھا اصل لباس کہ وہ کرتا نیچے تک ہو، پیجامہ اوپر ہو، لیکن اس کو مذاق کا ذریعہ بنا دی۔ یہ بھی نہیں دیکھے کہ کون ٹخنوں سے اوپر تک پیجامہ پہنتا تھا، اب کوئی ٹخنوں سے اوپر پہنتا تو لوگ اس پر ہنستے۔ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ کیا کرو، پینٹ نیچے تک لے جاؤ، حالانکہ حدیث میں ہے جو ٹخنوں سے نیچے بالقصد پاجامہ رکھتا ہے ما اسفل من الکعبین ففی النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو اس لیے اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت، بلا وجہ بلا ضرورت پاجامہ، پینٹ، جنس جو بھی ہے، لنگی، اس کو ٹخنوں کے نیچے نہیں رکھنا چاہیے، ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے، دنیا کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان تو تلے ہوا اسی پر کہ لباس کے ذریعے ڈگمگا دے۔ بہرحال تو آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گئے، دونوں کو، حضرت حوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ ہم نے کل عرض کیا تھا اللہ کی حکمت بھی اسی میں تھی، اللہ کو نکالنا ہی تھا، اسی لیے اللہ نے اسکن کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے تمہیں رہنا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اس کے بعد فرمایا وَقُلْنَا اِهْبِطُوا، ہم کہتے ہیں تم سب اترو یہاں سے، یعنی ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اس میں حضرت آدم اور حوا ہی مراد ہے، اور ایک روایت میں شیطان بھی شامل ہے، تو دونوں ترجمے الگ ہوں گے۔ شیطان کو ملا لیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ انسان اور شیطان تم دونوں بھی اب اتر جاؤ آسمان سے زمین پر، اس لیے کہ تمہارے درمیان ہو گئی ہے عداوت، عدو لکم، اور جنت ہماری دشمنی سے پاک ہے۔ آدم علیہ السلام سے ہو گئی چوک، نسیان، جو ان کے حق میں گناہ ٹھہرا، تو جنت ہماری گناہوں سے، نافرمانی سے بھی پاک، لہذا تم دونوں بھی اب زمین پر چلے جاؤ۔ زمین ایسی جگہ ہے جہاں دشمنی بھی ہوگی، عداوت بھی ہوگی، معصیت بھی ہوگی، جنت ایسی جگہ نہیں ہے۔ جنت میں تو ایک دوسرے کے دل میں کھوٹ بھی نہیں ہوگی، جو کھوٹ ہوگی نا دل میں، اس کو بھی اللہ جنت میں جانے سے پہلے مسلمانوں کے دلوں میں جو کھوٹ ہے ایک دوسرے کو لے کر، جو حسد ہے، جو کینہ ہے، جو اندرونی امراض ہے، اس کو بھی اللہ جنت میں جانے سے پہلے ایک نہر میں غوطہ دیں گے اور ساری اندرونی بیماریوں سے پاک کر دیں گے۔ جنت میں کسی قسم کی تکلیف نہیں۔ چنانچہ فرمایا تم سب نیچے اتر جاؤ، تو ایک روایت میں ہے دونوں آپس میں تم دشمن رہو گے۔ کون دونوں؟ انسان اور دشمن۔ تو ہمارا جھگڑا وہیں سے شروع ہو گیا، انسان اور دشمن کا، روز اول سے وہ بہکانے میں لگا ہوا ہے، بلکہ قسمیں کھا کر اس نے اللہ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تیری آدم کی ذریت کو دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا جا بہکا لے، اور جو تجھے کرنا ہے کر لے، گانوں کے ذریعے، لشکر کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے اس پر تیرا طاقت، تیرا زور نہیں چلے گا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے جو فرما بردار بندے نا ان کو یوں فرمایا میرے بندے ہوں گے، اس لیے جو عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ ایسوں کو فرما رہے جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں کریں گے، ہو سکتا کبھی کبھی تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے، پھر فوراً گناہ کر لیں گے۔ ہم نے ایک مرتبہ روایت بیان کیا تھا، حضور کے زمانے میں شیطان کے چیلے سارے عالم میں پھرنے لگے بہکانے کے لیے۔ وہ صحابہ کی جماعت تھی، صبح سے شام تک کوشش کرتے تھے، ایک بھی بہکاوے میں نہیں آتا تھا،
ابلیس سے آ کر کہنے لگے کہ بھائی کیا کریں ہم، صبح سے شام تک محنت کر رہے، ایک بھی نہیں بہکاوے میں آ رہا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ان کو جانے دو، اس کے بعد لوگ آئیں گے وہ بہکاوے میں آئیں گے۔ صحابہ کی جماعت دنیا سے رخصت ہو گئی، تابعین کی جماعت آئی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، ان سے تربیت حاصل کی تھی، وہ شیطان کے چیلے اب اور نکلے بہکانے کے لیے۔ صبح سے شام تک بہکاتے، پھر آ کر رات میں کارگزاری سناتے کہ بہکاوے میں تو آ جاتے تھے، لیکن شام ہوتی مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ سے اتنا روتے اپنا گناہ معاف کرا لیتے، لہذا ہماری پوری محنت رائے گاہ چلے جاتی۔ شیطان نے کہا ٹینشن مت لو، ایک اور اس کے بعد لوگ آنے والے ہیں کہ وہ تمہارے بہکاوے میں آئیں گے اور غیر دین کو دین سمجھ کر کریں گے۔ یہ بڑا خطرناک مرض ہے، غیر دین، جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر کریں گے، لہذا وہ تمہارے بہکاوے میں بھی آئیں گے اور ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ وہ ہے ہمارا زمانہ، اکثریت امت مسلمہ کی جو دین نہیں ہے۔ اب ہم دوسرے موضوع پر چلے جائیں گے، بات یہاں پر چھڑی تو، لیکن میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ جیسے عاشورے کے دن کی نماز دین نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے سوائے موضوعات کے، اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو وقت آنے پر لوگ پوچھتے ایسا کرتے کیا، ایسا کر سکتے کیا؟ تو ایسے جو دین نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر کریں گے، تو جب غیر دین کو دین سمجھ کر کرتا آدمی، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جو شیطان کے بہکاوے میں امت مسلمہ آ جاتی ہے۔ تو بہرحال شیطان نے وعدہ لیا تھا کہ میں بہکاؤں گا تیری ذریت کو، اور قسم کھا کر، اور چنانچہ وہ لگا ہوا ہے، قیامت تک بہکاتے رہے گا۔ تو اسی لیے اللہ سے ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ شیطان مردود سے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ جب علماء نے لکھا ہے اعوذ باللہ ہے نا، شیطان دو قسم کے رہتے، دشمن دو قسم کے رہتے، ایک رہتا دکھنے والا اور ایک رہتا نہیں دکھنے والا۔ بولو ڈینجر کون ہے؟ اپن بولتے ہیں نا آستین کا سانپ، جو نہیں دکھتا وہ زیادہ خطرناک ہے، جو دکھتا اس کے لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ اگر تمہارے مقابلے پہ آ رہے ہیں تو ان سے جہاد کرو۔ جو نہیں دکھتا اس کو کیسے ہرائیں گے؟ دکھتا ہی نہیں ہو تو فرمایا اس کو ہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس سے بچ کر ایک قلعے میں چلے جاؤ، اللہ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لو، اب تم اللہ کے قلعے میں آ گئے، شیطان کے تمام واروں سے محفوظ ہو گئے۔ اس لیے آدمی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان کے ہر قسم کے وار سے اللہ اس کی حفاظت کرے۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے بعضکم لبعض عدو کا، کہ شیطان اور انسان دشمن رہیں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بعضکم لبعض عدو، کہ تم انسان ہی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ یہ بھی بات صحیح ہے، بھائی بھائی میں دشمنی ہے، باپ بیٹے میں دشمنی ہے، رشتہ داروں میں دشمنی ہے، محلے والوں کے ساتھ دشمنی ہے، دوسروں کے ساتھ دشمنی ہے۔ وہ اسی وجہ سے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو گے۔ چنانچہ اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں ہم تمہیں اتار رہے ہیں مستقر، ایک مدت کے لیے، اور ایک مدت تک رہیں گے، ایک مدت تک فائدہ اٹھائیں گے، وہاں پر بھی تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اب جنت سے نکال دیے تو ہمیشہ زمین پر رہو گے، نہیں، وہاں پر بھی ایک متعین مدت۔ وہ متعین مدت دو قسم کی ہے، ایک تو آدمی کی موت اور دوسرا قیامت۔ آدمی اپنی موت تک زندہ رہتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے کائنات سے، اور دوسرا قیامت آئے گی تب ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا، چونکہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ سے بڑا عشق تھا۔ علماء نے لکھا ہے اتارنے کے بعد آدم علیہ السلام 100 سال تک روئے۔ کتنے سال تک؟ اور اتنا روئے، ایک روایت میں اتنا روئے کہ قیامت تک جتنی اولاد آدم روئے گی تمام کا آنسو بھی ملا لینا تو آدم علیہ السلام کے آنسو کے برابر ہی نہیں کر سکتی، اتنا روئے اللہ سے۔ وہ کہتے نا جب کسی سے محبت ہوتی تو جدائی برداشت ہی نہیں ہوتی۔ تو آدم علیہ السلام تو اللہ کے عاشق بن چکے تھے،
انسان ہی کے اندر وہ صفت ہے جو اس کو اللہ کا عاشق بناتی. اسی لیے جو اللہ کا عاشق ہوتا اللہ کہتا قربان ہو جا میرے نام پر، قربان ہو جاتے. ارے صحابہ کی یہی صفت تھی نا، جان آپ اندازہ لگاؤ، جان اللہ کے راستے میں لٹا دیتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے بیوی کی، بچوں کی. کیوں؟ اللہ سے محبت ہو گئی. تو جب اللہ سے محبت ہو گئی تو آدمی یوں سمجھ لو کہ پاگل ہو جاتا. تو آدم علیہ السلام تو اللہ سے اتنے قریب تھے، اب اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. اور ایک روایت میں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی شکل پر بنایا تھا، تو وہ جدائی کی برداشت نہیں ہوتی تھی. 100 سال تک روتے رہے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. فتلقا، اللہ نے دیکھا کہ پشیمان ہے، ندامت ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، تو دل میں اللہ نے ڈالا آدم علیہ السلام کے توبہ کے کلمات. فتلقا آدم من ربہ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. وہ کلمات کی تفسیر قرآن کی دوسری آیات میں ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں مل کر دعا کر رہے آدم اور حوا، اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کر لیا. وان لم تغفر لنا، اگر آپ نے نہیں معاف کیا، وترحمنا، اور رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. فتاب علیہ، اللہ نے کیا کر لیا؟ توبہ کر لیا، توبہ ان کی قبول کر لی. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور فرمایا انہ هو التواب الرحیم، جو بھی اللہ سے توبہ کرے گا اللہ تو رحیم ہے، اس کی توبہ قبول کر لیں گے. رحیم، یہاں پر اللہ نے رحیم کہا. توبہ قبول کرنا اللہ پر لازم نہیں ہے، وہ تو اللہ مہربان ہے. تم توبہ کرو اللہ خوش ہو جاتے ہیں، مہربان ہے، توبہ قبول کر لیتے ہیں. تابہ یتوب، توب کے معنی ہی آتے ہیں معصیت چھوڑ کر اطاعت کی طرف چل دینا. معصیت یعنی گناہ اور نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آ جانا، اس کو کہتے ہیں توبہ. آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، حضرت حوا نے بھی ساتھ میں توبہ کر لی، اللہ نے دونوں کی توبہ قبول کر لی. یہاں ایک بات لکھی ہے، عیسائیوں نے ایک عقیدہ گھڑا ہے. آپ جانتے ہیں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پر چڑھایا ہے وہ اس لیے کہ نعوذ باللہ آدم علیہ السلام سے جو گناہ ہوا تھا، جس کی سزا پوری انسانیت کو دی گئی، اس کا کفارہ لیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے پھر اپنے بیٹے کو نعوذ باللہ دنیا میں بھیجا اور انسانیت کا کفارہ لینے کے لیے ان کو سولی پر چڑھا دیا. بالکل بیہودہ اور غلط بات ہے. قرآن کہتا ہے اللہ نے توبہ قبول کر لی آدم کی. جب اللہ نے توبہ قبول کر لی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا کر بھیجنا اور سولی پر چڑھانا، یہ ساری چیزیں بے فائدہ. اسی سے عیسائیوں میں تو آج بھی ہے، ان کے پادری کے پاس جاؤ، جو لوگ گناہ کر لیتے، خوب گناہ کرتے، اس کے بعد پیسے لے کر جاتے، پادری کو پیسے دے دیتے اور پھر کچھ کلمات پڑھ کر پھونک دیتا، منتر ونتر کہتا جاؤ تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے. یہی رواج مسلمانوں میں بھی چل پڑا. کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کسی درگاہ پر جاتے ہیں، کسی ولی کے پاس جاتے ہیں، نذرانہ چڑھا دیتے ہیں، مجاور کہہ دیتا جاؤ تمہارے سب گناہ معاف. اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی ہستی نہیں ہے جو گناہ کو معاف کرے. سیدھی سی بات ہے، قرآن کا اعلان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے جو کسی دوسرے کے گناہ کو معاف کر دے. لہذا سراسر دھوکہ ہے اور ظلم ہے، کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا، اللہ معاف کر سکتے بس. اس لیے جب توبہ کی ضرورت پیش آئے وہاں پیسے بھی نہیں لگتے، اللہ کے یہاں پیسے بھی نہیں لگتے. اللہ کا نظام ایسا نہیں آؤ رسید پھاڑو، آؤ نذرانہ پیش کرو، کچھ نہیں. ہمارا نذرانہ ہے کہ ندامت کے ساتھ آؤ، 2 آنسو بہاؤ، توبہ لے کر جاؤ. سارے گناہ اس پچھلے دنیا میں جو تم نے کر رکھے ہیں اس کو اللہ ایسے مٹاتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی یاد نہیں رہتا. روایت میں کل قیامت کے دن اللہ ایک دم آمنے سامنے بلائیں گے بندے کو، اور اللہ کو معلوم ہوگا کہ اس نے کون سا گناہ کیا، فرشتوں کو بھی نہیں معلوم. اللہ اس سے اقرار کرائیں گے پردے کے درمیان، کہیں گے ہاں میں نے کیا تھا، اللہ آپ کو معلوم ہے. فرمایا جا میں نے معاف کر دیا، تو نے توبہ کیا تھا میں نے معاف. اس لیے روزانہ توبہ کرنا چاہیے. کیا ہے؟ سب سے بہتر شخص وہ ہے
خیر الخطائین التوابون. یہ کمال نہیں ہے کہ آدمی گناہ ہی نہیں کر رہا، اچھی بات ہے، بچتے رہنا چاہیے، لیکن جہاں گناہ ہو جا رہا ہے تو اب وہاں پر ڈٹنا نہیں چاہیے کہ ارے یار اپنے تو روز گناہ ہو جا رہا. نہیں ہو جا رہا ہے تو روزانہ توبہ کرو، روزانہ. اسی لیے استغفار ہے. اللہ نے استغفار اسی لیے دیا کہ اپنے گناہوں کو استغفار کے ذریعے معاف کراؤ. صحابہ نعوذ باللہ گنہگار نہیں تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اس کے باوجود سحری کے وقت میں استغفر اللہ کرتے بیٹھے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے بیٹھے ہوئے. تو یہ صفت اپنے اندر لانا ہے. اچھا یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو توبہ کی توفیق دی، ابلیس کو کیوں نہیں دی؟ گناہ غلطی دونوں سے ہوئی نا. ایک نے سجدہ نہیں کیا اور آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، ان سے بھول ہو گئی. تو آدم کو تو توبہ کی توفیق دے دی، ابلیس کو توبہ کی توفیق نہیں دی. یہ تو ناانصافی ہے نا. اس لیے نہیں دی. آدم علیہ السلام کو اس لیے توبہ کی توفیق دی کہ ان میں انابت تھی، پشیمانی تھی، اور انہوں نے گناہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، انہوں نے جانتے ہوئے نہیں کیا تھا، بلکہ شیطان نے دھوکے سے کروایا. جیسے ہی اطلاع ملی فوراً اللہ سے توبہ کرنے لگے. اس لیے جو بھی غلطی سے، غفلت میں، کسی اور طریقے سے گناہ کر لے، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیتے ہیں. اور شیطان کو توبہ کی توفیق اس لیے نہیں دی کہ شیطان نے جان بوجھ کر کیا تھا، ضد میں کیا تھا، سرکشی میں، کہ اس کو بولے سجدہ کر تو ایسا نہیں کہ وہ سمجھ نہیں پایا. ارے جیسے اعلان کی کہ آج پہلی رکعت میں تراویح میں جو ہے سجدہ ہے، تو اب کوئی سمجھ نہیں پایا، وہ سمجھ رہا رکوع بول رہے، رکوع میں چلے گئے، یہ غلطی. تو ایسا شیطان نے ایسا نہیں کہ غلطی ہو گئی اس کو کہ بھی سجدہ کا مطلب میں سمجھ نہیں پایا، اس نے جان بوجھ کر انکار کر دیا کہ میں نہیں کرتا. ضد پر اتر آیا، بالکل نہیں کرتا، میں تو بڑا ہوں، یہ چھوٹے ہیں، ان کے سامنے کیسے سجدہ کر سکتا. تو جب ضد جس میں آ جاتی ہے اس کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتے. جتنے وقت کے فرعون، ابو جہل، ابو لہب گزرے ہیں جن کو توبہ کی توفیق کبھی نہیں ملی، اس میں آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ بات نظر آئے گی کہ یہ سب کے سب ضد پر اڑے ہوئے تھے، جاننے کے باوجود ضد کرتے تھے. اس لیے اللہ نے ان کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں دی. اس سے ہم کو یہ سبق ملا کہ جب گناہ ہو تو ضد نہیں کرنا چاہیے، معافی مانگ لینا چاہیے کہ میرے سے غلطی ہو گئی، اپنی غلطی تسلیم کر لینا چاہیے. اس سے اللہ خوش ہو جاتے. چھوٹا بن جانا چاہیے، اس سے اللہ خوش ہو جاتے. آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، شیطان کو موت کیسے آئے گی؟ آدم علیہ السلام کا ہم واقعہ انشاءاللہ کل اور ذکر کریں گے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں کہاں آئے، کیا ساتھ میں لائے وغیرہ. ابلیس کی بات ختم کر دیتے ہیں. ابلیس کو اللہ موت دیں گے. ایک روایت میں مقائد الشیطان ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ایک مرتبہ شیطان کی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے. تو اس نے کہا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو توبہ کیوں نہیں کر لیتا، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتا؟ اس نے کہا جاؤ اللہ سے درخواست کرو میرے بارے میں. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، بات کرنے لگے. اللہ سے فرمایا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے. اللہ نے فرمایا اس سے کہو کہ جا کر آدم کی قبر پر سجدہ کر لے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تیری توبہ قبول ہو جائے گی، آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کر سجدہ کر لے. اس نے کہا کہ جب وہ زندہ تھے تب نہیں کیا، اب مر گئے تو کیسے کر سکتا، اس لیے قیامت تک توبہ نہیں کرے گا. تو جب آخری دن ہوگا قیامت کا، جو ایک منظر ہے حدیث میں، لوگ بازار میں مشغول ہوں گے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، موت لوگوں پر طاری ہوگی، لوگ دھڑا دھڑ مرتے جائیں گے. ابلیس کو معلوم ہو جائے گا کہ میری بھی موت آنے والی ہے، تو بچنا چاہے گا. کبھی دریاؤں میں، کبھی پہاڑوں میں. دریا میں جائے گا پانی باہر پھینک دے گا، پہاڑوں میں جائے گا پہاڑ ڈھکیل دے گا، حتیٰ کہ ملک الموت آ کر پکڑ لے گی شیطان کو. اور پتہ ہے کتنی سختی سے اس کی روح نکالیں گے. یہ کعب احبار کی روایت ہے، فرمایا دنیا میں جتنے نافرمانوں کو الگ الگ روح نکالتے ٹائم تکلیف ہوتی ہے، ان تماموں کی تکلیف ملائیں گے. شیطان کی روح نکالتے وقت بیک وقت اس کو اتنی تکلیف دیں گے، اس لیے کہ سب کو بہکایا، اس پر بھی موت طاری ہو جائے گی. اس طریقے سے شیطان کا قصہ ہمیشہ کے لیے اللہ
ختم کر دیں گے. پھر اس کے بعد جو دوسری دنیا اللہ نے بنائی ہے جنت کی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت مؤمنین کے لیے رہے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کی سزائے کافرین کے لیے رہے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.